الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 ہے، جس سے ہم آج کا مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس سے پہلی نشست میں ہم نے آیت نمبر 23 سے 40 تک تورات کے احکام 10 کا خلاصہ پڑھا تھا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو شریعت کے 10 احکامات بھی دیے ہیں۔ اس کا آغاز بھی شرک کی مذمت سے ہوا تھا اور توحید کے بیان سے ہوا تھا، اور اس کا اختتام بھی شرک کے مذمت سے ہوا۔ آغاز میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اختتام میں ہم نے دیکھا تھا کہ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، یعنی آغاز اور اختتام میں توحید کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا۔ لہذا آیت نمبر 41 سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھا دیا ہے، طرح طرح سے مثالیں دے کر واضح کر دی ہیں، یعنی توحید کے حقائق کو ہر طریقے سے اس قرآن حکیم میں ہم نے واضح کر دیا ہے، سمجھا دیا ہے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ تذکیر حاصل کریں۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن ان پر افسوس کہ اس سے ان کی بیزاری ہی بڑھ رہی ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ توحید پر کاربند ہوں اور شرک سے اجتناب کریں، شرک کو چھوڑ دیں، لیکن یہ ہے کہ وہ نہ تو توحید کو حاصل کر رہے ہیں، نہ ہی شرک کو چھوڑ رہے ہیں، بلکہ قرآن کی اس یاد دہانی اور اس تذکیر سے ان کی نفرت میں اور ان کی بیزاری ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ عرش والے پر ضرور چڑھائی کر دینے کی کوشش کرتے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا اور الہ ہوتے تو بھلا وہ اللہ تعالیٰ کے زیر نگی کیسے رہتے، بلکہ وہ جو بڑا الہ جس کو کہ دی گاڈ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہے موجود، تو یہ چھوٹے چھوٹے الہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ پر چڑھائی کرتے اور عرش پر قبضہ کرنے کی اور اس کائنات پر اور اس دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے۔ سبحانہ و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور بہت ہی برتر ہے اس سے جو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کچھ لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، کچھ ہستیوں کو شامل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بہت پاک ہے اور بلند و برتر ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ان میں ہے سب اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہیں کر رہی، یعنی آسمان اور زمین میں کوئی شے، اس میں الوہیت ہونے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ ہر شے جو بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی حمد بیان کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، کس طریقے سے وہ تسبیح کر رہے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی وہ حمد بیان کر رہے ہیں، یہ تمہاری سمجھ سے ماورا ہے، لیکن جان لو کہ آسمان اور زمین کے ہر شے اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے اور اس کی حمد کر رہی ہے۔ اور تم جو یہ باتیں کر رہے ہو یہ تو در حقیقت ایسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی کچھ ہستیوں کو الوہیت میں شامل کر لیا ہے، شرک تم کر رہے ہو، یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان پر تو آسمان ٹوٹ پڑتا، مگر انہ کان حلیما غفورا، اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی بڑا حلیم ہے، بردبار ہے، اور بہت ہی غفور ہے، درگزر کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ قرآن سناتے ہیں
تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے. یعنی قرآن کی تذکیر اور قرآن کا اثر در حقیقت انہی کو ہی پہنچ سکتا ہے جو کم سے کم آخرت پر بنیادی یقین تو رکھتے ہوں، جو اس دنیا کو عارضی زندگی سمجھتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ یہ دنیا ایک وقت ختم ہو جانے والی ہے اور ایک دوسری دنیا آنے والی ہے. لہذا وہ لوگ جو کہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان پر جب آپ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو در حقیقت تو ان پر تو ایک جیسے کہ ایک حجاب حائل ہو جاتا ہے، ایک مخفی پردہ جو ہے وہ قرآن اور ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اگر وہ آخرت کو ماننے والے ہوں گے تو قرآن سے بھی یقیناً ہدایت حاصل کر لیں گے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ان کے دلوں پر ہم غلاف ڈال دیتے ہیں. یعنی چونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے قانون کے مطابق پھر ہم ان کے دلوں پر ایک غلاف ڈال دیتے ہیں کہ نہ اس کو سمجھیں. وفی آذانہم وقرا، اور کانوں میں گرانی پیدا کرتے ہیں کہ وہ نہ سن سکیں. یہ طریقہ اسی سنت الہی کا بیان ہے کہ جس کے تحت جب کوئی شخص یا گروہ حق کے مقابلے میں ایک سرکشی اختیار کر لیتا ہے تو اس کو تو کچھ عرصے کی مہلت دی جاتی ہے اور پھر مہلت کے بعد اس کی وہ صلاحیت ہی سلب کر لی جاتی ہے جو وہ حق کو پانے اور اس تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ہر انسان میں دے رکھی ہے. وہ صلاحیت اس سے ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو در حقیقت وہ صرف عذابی کا اب انتظار ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد پھر لازماً آ ہی جاتا ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ قرآن میں تنہا اپنے رب ہی کا ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ تنہا ہے، اکیلا وحدہ، ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ نفرت سے اس کے ساتھ پیٹ پھیر لیتے ہیں. یعنی یہ بات ان کو اچھی نہیں لگتی کہ کیا صرف اور صرف ایک ہی اللہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبودان باطل کا تذکرہ کیا جائے تو پھر ان کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. آپ غور کریں گے کہ اس دور میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الوہیت میں شریک کرتے ہیں، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی پیمانے میں، ان کے سامنے بھی جب صرف اللہ تعالیٰ کی خلاقی، اس کی صنائی، اس کی صفات، اس کی پاکی بیان کی جائے تو ان کو بڑی بوریت سی محسوس ہوتی ہے. ہاں، ان کے ساتھ کچھ بزرگان دین کی بات کی جائے، کچھ اور ان لوگوں کی بات کی جائے جس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ساجی ٹھہرا رکھا ہے، تو پھر ان کے دل کی کلیاں کھلتی ہیں اور وہ بات کو سمجھتے ہیں. خالی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اسی کی پاکی، یہ بات انہیں پسند نہیں آتی. تو یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ قرآن میں ایک رب ہی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ رب تو ایک ہی ہے، تنہا اسی کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر وہ نفرت سے پیٹ پھیر لیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں یہ تو ایسی بور قسم کا خطاب ہے، یہ تو ایسی گفتگو ہے جس کے اندر کوئی لطف نہیں ہے، لہذا وہ چلے جاتے ہیں آپ سے. نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیہ، ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو وہ جس غرض سے کان لگاتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. یعنی اس لیے کان لگاتے ہیں کہ اس سے کوئی ہدایت حاصل کرے، اس لیے کوئی وہ کان نہیں لگاتے، بلکہ اس لیے کان لگاتے ہیں کہ وہ نکتہ چینی اور اعتراض کا کوئی پہلو حاصل کر لیں. اس لیے وہ غور سے سنتے ہیں کہ تاکہ پھر ہم کوئی اعتراض وارد کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. یعنی وہ لوگ جو کہ در حقیقت بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، ان کے سامنے کوئی حق بیان کیا جاتا بھی ہے تو اگر وہ تعصب میں مبتلا ہیں اور اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جس دین پر پہلے سے قائم ہیں، ہم جس عقیدے کو مانتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، بس یہی حق ہے، اس کے سوا ہمیں کسی اور بات کو ماننا نہیں، تو وہ دوسرے کی بات کو بس وہ ہدایت کی نیت سے نہیں سنتے، اس لیے نہیں سن رہے ہوتے کہ اس سے بھی ہمیں شاید کوئی فائدہ حاصل ہو، بلکہ در حقیقت اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی نکتہ چینی نکالی جائے، اس پر کوئی اعتراض وارد کیا جائے. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور ہم خوب جانتے ہیں جب وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں. اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، جب وہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چل رہے ہو. یعنی یہ جو دعوت دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، یہ کوئی سحر زدہ ہے، ان پر کوئی جادو ہو گیا ہے، تم تو بس انہی کے کو فالو کر رہے ہو، ان کے پیچھے چل رہے ہو. انظر کیف ضربوا لک الامثال، ذرا دیکھو تو صحیح یہ آپ پر کیسے
کیسی مثالیں چست کر رہے ہیں. فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، تو بس راستہ بھٹک چکے ہیں، کھو گئے ہیں، اب وہ کوئی راستہ نہیں پا رہے. یعنی حقیقت اتنی واضح ہے کہ اس کی تردید کے لیے کوئی راستہ نہیں پا رہے کہ اس کی وہ تردید کسی عقلی بنیاد پر کر سکیں. لہذا یہ کبھی کاہن، کبھی ساحر، کبھی مجنون اور کبھی مسحور کہہ کر یہ جو ہے گریز اور فرار کی راستے تلاش کرتے ہیں. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ کر ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے، دوبارہ سے ہم تخلیق کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، کہہ دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ مشکل ہو کہ وہ زندگی کو قبول کر سکے. یعنی کوئی اور بھی سخت چیز جس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہو سکتی، تم وہ بھی اپنے ذہن میں لے آؤ، وہ بن جاؤ. پھر بھی فسیقولون من یعیدنا، اس پر وہ کہیں گے کہ ہم کو کون لوٹائے گا، کون دوبارہ جو ہے وہ ہمیں زندہ کھڑا کرے گا. قل الذی فطرکم اول مرہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہی جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا ہے وہی ہے کہ جو کہ تم کو دوبارہ زندہ کر دینے پر قادر ہے. جب وہ تم کو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ تم کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پھر وہ مذاق اڑانے کے انداز میں آپ کے آگے اپنے سر ہلائیں گے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہو، اور وہ پوچھیں گے کہ اچھا پھر یہ کب ہوگا، یہ کب آئے گی یہ قیامت، یہ معاملہ کب ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ کہہ دیجئے کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہی آپ پہنچا ہو. یوم یدعوکم، یاد رکھو جس دن اللہ تمہیں پکارے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو اس کی حمد کرتے ہوئے تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تمہارا گمان اس وقت ہی ہوگا کہ تم نہیں رہے ہو مگر بہت تھوڑی مدت. یعنی وہ وقت کو یاد رکھو جب اللہ تبارک تعالیٰ تم کو کھڑا کرے گا، تمہیں پکارے گا، اور اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل میں تم اس کے پاس حاضر ہوگے، اور اس وقت تم یہ سمجھو گے کہ دنیا میں ہم کتنا عرصہ رہے، نہیں رہے مگر بہت ہی تھوڑا عرصہ اس دنیا میں رہے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھا دیجئے اے پیغمبر کہ ان کے جواب میں وہ وہی بات کہیں جو بہتر ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ یہ شیطان ہے جو در حقیقت بحث کی گرما گرمی میں ان کے درمیان فساد کی اس کا اکساہٹ پیدا کرتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو مثالیں چاہیں چست کریں، طنز اور تعریض کی جو تیر چاہیں چلائیں. آپ اپنے بندوں کو یہ کہہ دیجئے، صحابہ کو یہ کہہ دیجئے کہ ان کے جواب میں کوئی ایسی بات نہ کہیں جو خلاف حق ہو یا جس میں حد سے تجاوز ہو. تمہیں تو ہر حال میں وہی بات کہنی چاہیے جو برحق ہو اور در حقیقت اس دعوت کے وقار کے مطابق ہو. لہذا یہ بات کہہ دیجئے، اپنے وقار کو مجروح نہ کریں. یہ تمہیں جو کچھ بھی کہتے رہیں ان کے اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے کہ اگر وہ تمہیں گالیاں دے رہے ہیں تو تم بھی انہیں گالی دو، وہ تمہیں کچھ کہہ رہے ہیں تو تم بھی انہیں اسی طریقے سے جواب دو. نہیں، بلکہ یہ ہے کہ شیطان تو در حقیقت یہی چاہتا ہے، وہ غصہ دلاتا ہے، تیش دلاتا ہے، اور وہ در حقیقت اسی طرح سے فساد پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم بھی اس اینٹ کا جواب اسی طریقے سے پتھر سے دو اور تم بھی ان کا اسی طریقے سے منہ بند کرو، چپ کراؤ. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ تو ان لوگوں کو سمجھا دیجئے، صحابہ کو سمجھا دیجئے، دعوت دینے والوں کو سمجھا دیجئے کہ وہ در حقیقت کوئی اس طرح کی بات اپنے منہ سے نہ نکالیں جو در حقیقت اس عظیم دعوت کے وقار کے خلاف ہو. پھر مزید ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے تم یہ جنت اور جہنم کے فیصلے نہ سنایا کرو کہ بس ہم ہی جنتی ہیں اور تم سب کے سب جہنمی ہو، جیسے کہ ان کا معاملہ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ربکم عالم بکم، تمہارا پروردگار تمہیں بھی خوب جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے گا تو رحم کے مستحق سمجھ کر تم پر رحم کرے گا، اور ان یشاء یعذبکم، اور چاہے گا تو عذاب کا مستحق سمجھ کر تمہیں عذاب دے گا. وما ارسلناک علیہم وکیلا،
اور آپ کا کام بھی یہی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں آپ دعوت پہنچا دیں. ہم نے آپ کو ان کا کوئی وکیل، کوئی ذمہ دار بنا کر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. اسی طرح یہ فضیلت کی بحث میں الجھتے ہیں، لہٰذا اس میں بھی الجھنے کی ضرورت نہیں، یعنی اس بات پر بھی الجھتے ہیں کہ کون فضیلت میں ہے، کون سا نبی زیادہ افضل ہے اور فضیلت میں کون سا اعلیٰ ہے. تو ایسے لوگوں کی باتوں میں بھی مت الجھیے. آگے بیان ہو رہا ہے کہ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو بھی ہے آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے کہ کس کا کیا درجہ ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، حقیقت یہ ہے کہ بعض نبیوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، بعض پیغمبروں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے ساتھ چرند پرند اور فضا گویا کہ ان کے ساتھ ترانہ حمد جو ہے وہ گاتی تھی اور ترانہ حمد بلند کرتی تھی. اُرِدُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، ان منکروں سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ انہیں پکار کے دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، پھر وہ نہ تمہاری مصیبت کو تم سے ہٹا سکیں گے اور نہ اس کو بدل سکیں گے. مصیبت کو دور بھی نہیں کر سکیں گے، ہٹا بھی نہیں سکیں گے، اور اس میں کوئی تبدیلی بھی پیدا نہیں کر سکتے. جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا الوہیت میں شامل کرتے ہو ذرا ان کو پکار کے تو دیکھو. اولئک الذین یدعون، جن کو یہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود اپنے رب کی قربت کے ذرائع ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے رب کی قربت تلاش کر رہے ہیں، یعنی وہ خود چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے قریب ہوں. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہو جائے. وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ لوگ جن کو کہ ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ خود اللہ تعالیٰ کی قربت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ امیدوار ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، حقیقت یہ ہے کہ واقعی آپ کے رب کا عذاب تو ہے ہی ڈرنے کی چیز، تو لہٰذا یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں. حقیقت یہ ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جسے قیامت کے دن سے پہلے ہم ہلاک نہ کریں. اور مُعَذِّبُوهَا عذابًا شَدِيدًا، یا اس کو سخت عذاب نہ دیں. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ اللہ کی نوشتے میں، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. لہذا آگے آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، ہم کو عذاب کی نشانیاں بھیجنے سے اسی بات نے روک رکھا ہے کہ اگلوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، قوم سمود کو ہم نے اونٹنی اسی طرح کی ایک آنکھ کھول دینے والی نشانی کے طور پر دی تھی. فَظَلَمُوا بِهَا، لیکن انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اس نشانی کی تکذیب کر دی. تو پھر نشانیاں بھیجنے سے بھلا کیا حاصل؟ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ عذاب سے پہلے لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرا دیں. لیکن تم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی قوموں کو جو نشانیاں بھیجی گئی تو اس سے کوئی فائدہ انہوں نے حاصل نہیں کیا. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے اس تنبیہ اور تخویف کے لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے. یہ حقیقت ان آیات کی طرف اشارہ ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ سرزمین مکہ کو اب ہم اس کی اطراف سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور اسی طرح وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے جو رویا آپ کو دکھایا اس کو بھی ہم نے ان کے اسی رویے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا. یہ اشارہ ہے در حقیقت اس واقعہ اسراء کا جس کا ذکر سورہ کے بالکل ابتدا میں ہو چکا تھا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس میں چونکہ قریش اور بنی اسرائیل دونوں کے لیے یہ تنبیہ اس میں مضمر تھی کہ مسجد حرام کے ساتھ ساتھ اب بیت المقدس کی امانت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی جا رہی ہے. اس لیے اس کا بھی مذاق اڑایا گیا کہ لیجئے جناب اب یہ بیت المقدس پر بھی قبضہ کرنے جا رہے ہیں.
یہاں تک کہ جو چیز ان کی تنبیہ و تخفیف اور ان کو ان کے مستقبل سے آگاہ کرنے کے لیے تھی، وہ در حقیقت کیا ہوا، ان کو ان کی شامت اعمال اور ان کے لیے فتنہ بن گئی۔ فَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اس سے در حقیقت وہی شجرہ زقوم مراد ہے، جس میں در حقیقت نہ تو کوئی سایہ ہوگا نہ پھل، بلکہ کانٹوں کا ایک ڈھیر ہوگا، جس کو یہ جہنمی بھوک سے بیتاب ہو کر کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں ایسی آگ لگا دے گا وہ درخت جیسے ان کے پیٹ میں پانی کھول رہا ہو۔ یہ اس درخت کی یہی صفت ہے جس کے لیے آیات میں ملعونہ کا لفظ آیا ہے، یعنی اس کو اللہ نے کوئی پھول پھل اور سایہ کی برکتوں والا نہیں بنایا، بلکہ ان سب چیزوں سے محروم کر کے اپنی لعنت کا ایک نشان بنا دیا اس درخت کو۔ تو قرآن نے ان لوگوں کو تنبیہ کے لیے جب اس کا ذکر کیا تو قریش کے اب ان بڑے بڑے سرداروں نے اس کا بھی استہزاء کیا اور اس کو جو ہے مذاق کا موضوع بنا لیا اور کہا کہ ذرا دیکھو اس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ دوزخ میں ایسی آگ ہوگی جو پتھروں کو جلا دے گی، اور دوسری طرف یہ خبر دے رہا ہے کہ وہاں درخت بھی اگتے، تو یہ بھی اس کا بھی وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ہم تو ان کے انجام سے انہیں ڈرا رہے ہیں، لیکن یہ چیز ان کی غایت سرکشی ہی میں اضافہ کیے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے در حقیقت ابلیس کی راہ اختیار کر لی ہے۔ لہٰذا آگے پھر قصہ آدم و ابلیس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر یہاں پر چوتھی مرتبہ بیان کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، انہیں وہ واقعہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نہیں ہوا۔ قَالَ أَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتَ طِينًا، اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، پھر اس نے مزید کہا کہ دیکھ تو صحیح یہی ہے جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی تمام اولاد کو، تمام ذریت کو چٹ کر جاؤں گا، یعنی اپنے مقاصد کے لیے شکار کر لوں گا اور وہ صرف میرے ہی ہو کر رہ جائیں گے۔ قَالَ اذْهَبْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو جا، فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، اس لیے کہ جہنمی تم سب لوگوں کے لیے پھر پورا پورا بدلہ ہوگا۔ جو شیطان کی پیروی کریں گے، شیطان کے نقشے پا پہ چلیں گے تو وہ سب کے سب شیطان سمیت جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ان میں سے جس پر بھی تیرا بس چلے اپنے غوغے سے، اپنے شور سے انہیں تو بہکا لے، یعنی یہ اس شور و غوغا کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کے اٹھائے ہوئے لیڈر، رہنما، دانشور اور مذہبی پیشوا حق اور اہل حق کے خلاف ہمیشہ وہ برپا کیے رہتے ہیں۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان پر سوار اور اپنے پیادے چڑھا کے لیا، یعنی اپنے لشکروں کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو جا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی محض استعارے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، بلکہ واقعی ہے، یہ امر واقعہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باہر ایسا ہوا ہے کہ شیطان کے پیرو لوگوں کو دین حق سے پھیرنے کے لیے اپنی فوجیں بھی چڑھا لاتے ہیں۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مال اور اولاد میں ان کا ساجی بن جا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب شیطان لوگوں کو مشرکانہ اوہام میں مبتلا کر کے توہمات کے بت تراشتا ہے اور لوگوں کو ان کی عبادت، ان کی پرستش کے پھر آداب سکھاتا ہے۔ لہذا وہ اپنے مال میں سے ان کا حصہ نکالتے ہیں، ان کے آستانوں پر جا کر نظریں پیش کرتے ہیں، اپنی اولاد بعض اوقات اولاد کے نام ان کے نام پر رکھتے ہیں اور ان کی رضا جوئی کے لیے بعض اوقات اپنی اولاد کو قربان بھی کر دیتے ہیں۔ وَعِدْهُمْ، اور تو ان سے وعدہ کر لے، یعنی جو وعدے کرنے کر لے۔ یہ ان در حقیقت غلط توقعات، جھوٹی امیدوں اور بے بنیاد وعدوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا کہ جن کے سبز باغ شیطان دکھاتا ہے اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔
وما یعدہم الشیطان الا غرورا، حقیقت یہ ہے کہ شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے ان سے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے، دھوکے کے وعدے کر رہا ہوتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے پر ہرگز تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، یعنی جو واقعی میرے بندے ہوں گے، اب اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں، جو واقعی میری بندگی کی روش اختیار کریں گے، واقعی میرے بندے ہوں گے، اس کو تو بہکا نہیں سکے گا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کارسازی کے لیے تو آپ کا رب ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تسلی دی کہ جو شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیں گے، تو در حقیقت اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب ہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، انہ کان بکم رحیما، اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، تمہیں جب سمندر میں مصیبت پہنچتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ، تو جن کو پکارتے ہو وہ سب بھولے بسرے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ذرا غور کرو کہ سمندر میں جب تم پہنچتے ہو اور کوئی مصیبت آتی ہے، جب کشتی ڈولنے لگتی ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، سب کو تم بھول جاتے ہو۔ الا ایاہ، صرف وہی ہے جو کہ یاد رہ جاتا ہے۔ فلما نجاکم الی البر عرفتم، پھر وہ جب تمہیں خشکی کی طرف بلاتا ہے پھر تم منہ موڑ لیتے ہو۔ وکان الانسان کفورا، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان در حقیقت بہت ہی بڑا ناشکرا ہے۔ افامنتم، سو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسف بکم جانب البر، کیا اس خشکی میں اللہ تعالیٰ تم کو عذاب بھی دے سکتا ہے، تم کو دھسا نہیں سکتا، اور یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، اور یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے، یعنی دوبارہ بھی تم سمندر میں جا سکتے ہو، دوبارہ بھی تم سمندر میں اللہ تعالیٰ لے جا سکتا ہے۔ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیجے، فیغرقکم بما کفرتم، اور تمہاری ناشکری کے بدلے میں تم کو غرق کر دے۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا حمایتی نہ پاؤ جو اس پر ہمارا پیچھا کرنے والا ہو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے تو بنی آدم کو بہت عزت بخشی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور تری میں ان کو سواری عطا فرمائی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا ہم نے رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں نمایاں فضیلت دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر احسان بیان کر رہے ہیں کہ اس بنی آدم پر، انسانوں پر ہم نے کیا کیا ان کو فضیلت نہیں دی اور کیا کیا ان کو سہولت بہم نہیں پہنچائی، اور ان کو بہت سی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے فضیلت عطا کی۔ یعنی یہ بات نہیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ تمام مخلوقات پر ہم نے ان کو فضیلت بیان کی، یہ بات ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ سب نہیں بلکہ بہت سی مخلوقات میں ہم نے فضیلت دی ہے۔ کچھ مخلوقات ایسی بھی ہوں گی کہ جن کو کہ انسان پر بھی فضیلت حاصل ہے، تو اس پر بھی تم ناشکری کرتے ہو۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے رہنماؤں سمیت بلائیں گے، یعنی اچھے لوگ اپنے رہنماؤں کے ساتھ اور برے لوگ اپنے رہنماؤں کے ساتھ آئیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پھر جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہی اپنا اعمال نامہ خوشی سے پڑھیں گے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم ناانصافی نہ ہوگی۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اس کے برخلاف جو اس دنیا میں اندھے بنے رہے، فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، تو وہ آخرت میں بھی اندھے اور راستے سے بہت دور پڑے رہیں گے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے پیغمبر قریب تھا یہ اس چیز سے ہٹا کر آپ کو فتنے میں ڈال دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ اس قرآن کے سوا آپ کوئی دوسری بات ہم پر افطرا کر کے پیش کریں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
چونکہ ان کے ایمان کے بڑے حریص تھے، چاہتے تھے کہ سب کے سب جلد از جلد ایمان لے آئیں، اس لیے آپ کی اس خواہش سے وہ فائدہ اٹھا کر یا آپ کو اس فتنے میں ڈالنا چاہتے تھے کہ ایمان اور اسلام کی طرف کچھ بڑھنے کا تاثر دے کر کہ ہم بڑھنا چاہتے ہیں ایمان کی طرف، ہم اسلام کو قبول کر لیں گے، اور اس یہ تاثر دے کر پھر وہ آپ کو آمادہ کرے کہ اپنی دعوت میں اب آپ کچھ ترمیم کر لیں، کچھ اضافہ کر لیں، کچھ ہماری مرضی بھی شامل کر لیں، اور اس طرح یہ اصل میں آپ کو آپ کے موقف سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کرتے تو پھر یہ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم ہی نے آپ کو مضبوط بنائے رکھا تو دور نہیں تھا کہ آپ بھی ان کی طرف کچھ جھوکی پڑتے۔ اذا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ ان کی بات کو مان لیتے اور دین میں ان کی مرضی کی وجہ سے کچھ تغیر اور تبدل کر لیتے تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں تو ہم آپ کو زندگی اور موت دونوں کا دوہرا عذاب چکھاتے۔ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ اس میں در حقیقت خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے، بڑا سخت انداز ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو عتاب کا رخ جو ہے انہی منکرین کے طرف ہے جو در حقیقت سمجھوتے کی تجویز لے کر آ رہے تھے۔ انہیں تنبیہ فرمائی ہے کہ جس رب کی دعوت کے جواب میں وہ اس طرح کی تجویز پیش کریں گے، وہ در حقیقت وہ رب انہیں اس تجویز کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ اس سرزمین سے آپ کے قدم در حقیقت اکھاڑ دینے کے درپے ہیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو آپ کے بعد یہ بھی کچھ زیادہ دیر یہاں ٹھہر نہیں پائیں گے۔ اللہ کے رسول کو اگر ہجرت پر مجبور کر دیا جائے تو اس کی قوم کو چھوڑ کر نکلتے ہی در حقیقت قوم کی امان اٹھا لی جاتی ہے اور پھر عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا بھی جا رہا ہے کہ ادھر ایک سنت الہی ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور یہ پیشگوئی اس سنت کے مطابق کی گئی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل جانے کے بعد، آپ کے مکے سے نکل جانے کے بعد یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، آپ سے پہلے اپنے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ان کے بارے میں اس سنت کو یاد رکھیں۔ ولا تجدوا لسنتنا تحویلا، اور ہماری سنت میں آپ کوئی تبدیلی، کوئی تحویل نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔